آپ کی دعا درود دم میں کب اثر ہوتا ہے، اس کے لیے انہوں نے یہ رکھا ہے کہ کچھ اعمال کے کچھ وظائف ایسے ہیں جن کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے، اس کے عامل بننا چاہتے ہیں تو 1.25 مرتبہ اس کو پڑھیں، 1,25,000 مرتبہ۔ اس کے پڑھنے کے آداب بھی بتایا کہ ہر ایک کے زکوٰۃ کے الگ الگ طریقے ہیں، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں۔ اور میرے عزیزوں، ان میں سب سے پہلی جو شرط رکھی گئی ہے، 2 طرح کے ترک ہیں، ترک جلالی، ترک جمالی۔ یہ عاملین کی زبان میں اب وہ عاملین اٹھ گئے، سب ڈھونگی بابا آ گئے ہیں ہر جگہ پر، کیونکہ یہ نان انویسٹمنٹ بزنس ہے۔ کوئی بھی بیٹھ جائے کسی بھی نکڑ پر، اس کے یہاں 4 عورتیں آ ہی جائیں گی، اور اگر تکا اس کا لگ گیا تو بابا کی دکان بھی چل گئی، وہ تو کوئی بھی چلا لیتا ہے۔ لیکن جو اصل عامل ہوتے تھے ان کو ترک جلالی اور ترک جمالی 2 چیزیں کرنی پڑتی تھی۔ ترک جلالی کیا ہے، ترک جمالی کیا ہے، یہ تفصیلات ہیں۔ مختصراً میں یوں عرض کروں، انگور کے 1 دانے سے سحری کرتا اور پانی کے آدھے گلاس سے افطاری کرتا، تو وہ کیسا ترک رہا ہوگا آپ کا، جبکہ وہ پیدائشی طور پر ولایت کے مقام کو پہنچے ہوئے تھے۔ ان کی ماں خود کہتی ہیں کہ جب سے میں نے پیٹ میں محسوس کیا شیخ عبد القادر جیلانی کو، عجیب و غریب چیزیں میں نے دیکھی۔ اللہ نے ان کو اس زمانے میں ولایت کے مقام پر فائز کر دیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے محنتیں کی، مشقتیں کی، اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا۔ آج کا میرا یہی میسج ہے سارے لوگوں کے لیے کہ نفس امارہ سب کے ساتھ ہے، کچھ چیزیں کم کر لو اپنی زندگی میں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اگر دنیا کو آج مات دے سکتے ہو، ہرا سکتے ہو، تو صرف اور صرف تمہاری ایمانی قوت سے، اور یہ ایمانی قوت گناہوں میں ملوث ہو کر کے کمزور ہو جاتی ہے، اس کو پاک کر سکتے ہیں آپ۔ ایک ہیرا ہے، ہیرے کی چمک کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کتنا چمکیلا ہوتا ہے، لیکن ہیرا جب کیچڑ میں گر جاتا ہے تو کیا اس سے اجالا آ سکتا ہے؟ لیکن ہیرا تو ہیرا ہے، کہیں گیا نہیں، کیچڑ میں گرا ہوا ہے۔ ہیرے کی چمک ویسی ہی رہے گی، اندر ہے، لیکن ہم نے اس کے اوپر کیا ڈالا ہے؟ کیچڑ ڈالا ہے، جس کی وجہ سے اس کی چمک کسی کو بھی نظر نہیں آتی۔ صرف کام اتنا ہے، وہ کیچڑ ہٹائیں، ہیرے کو دھل دیں، تو پھر پورے لوگوں کو نظر آئے گا کہ اس کی چمک کتنی تیز ہوتی ہے۔ ہوتا ہے کہ یہی مثال، ایمان ہیرے سے زیادہ قیمتی اور چمکیلا ہے، آپ کے پاس ہے، لیکن گناہوں کا کیچڑ ہم اس کے اوپر ڈال کے رکھے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات اس کے اوپر ڈال کر کے رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی چمک سے ہمارے آس پڑوس کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی ہمارے اخلاق سے صحیح نہیں ہو پا رہا ہے۔ ایمان کو جب آپ پھر سے اس کے اصلی حالت پر لائیں گے، ان گناہوں کے میل اور ان کے تمام چیزوں سے اسے آزاد کریں گے، پھر دیکھنا آپ جس جگہ بیٹھے ہوں، لوگ آپ کے صرف اور صرف چہرے کو دیکھ کر کے بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے۔ آپ کی محفل میں بیٹھ کر کے لوگ توبہ کریں گے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے لوگ اپنے آپ کو بدل لیں۔ عورتیں حمل سے ہوں تو وہ یہ تلاوت کریں، اور ولادت کی آسانی کے لیے سب سے بہترین آیتیں ہیں۔ اس کے بعد اور 2 آیتیں اس سے قبل کی تفسیر میں بھی میں نے ریکارڈ کیا ہے، آج پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ 2 آیتیں ایسی ہیں آج ہم نے تلاوت کی ہے، جیسا بھی تم پر بوجھ ہو قرض کا، جیسی بھی بے روزگاری ہو۔ یہ 2 آیتیں عشاء کی نماز کی سب سے آخری 2 رکعت نفل نماز میں 5 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ یہ تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں، بہت تیز اثر کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے نیاز فرماتا ہے، ہر طرح کے بوجھ سے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز فرماتا ہے۔ وہ آیتیں ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، نہیں بلکہ اس سے پہلے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد والی آیت، یہ دونوں آیتیں یاد کر لیں، اور پھر فرمایا گیا کہ اگر کوئی محکوم ہے، مزدور ہے، ان آیتوں کی تلاوت کرے، اللہ کبھی بھی اس پر کسی کو غلبہ نہیں دے گا، کوئی اس کے اوپر حکومت نہ کر سکے گا۔ اللہ رب العزت کی قدرت غالب ہے، اور جو بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے وہ ہمیشہ سرخرو رہے گا، سر بلند رہے گا، اور محکومیت سے محفوظ رہے گا۔ اور ہمیشہ یہ تمنا بھی کرنا چاہیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے، نعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کی حکومت سے، لوگوں کی محکومی سے۔
مجھے میرے والد گرامی نے یہ دعائیں تلقین بھی کی تھی، اور وہ فرماتے کہ میں نے کعبے کا غلاف پکڑ کر کے دعا کیا تھا کہ اے اللہ زندگی بھر مجھے کبھی کسی کی غلامی میں مت رکھ اور کبھی بھی لوگوں کی محکومی میں نہ رکھ، اسی لیے یہ وراثت میں مجھے بھی ملا ہے۔ میرے والد بھی بڑے عالم دین تھے اور زیادہ دن تک وہ بھی امامت نہیں کر سکے، 4-5 مسجدوں میں امامت کیے چند مہینوں میں، اور اس کے بعد بہت سارے آپ کو پتہ ہے عقل سلیم رکھنے والے لوگ حاکم بنتے ہیں امام کے اوپر، اور یہی محکومیت ہمیں پسند نہیں ہے۔ عالم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلح عطا کیا ہے، ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر حکومت کریں، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی جاہل جو ہے عالم کو ہانکتا رہے۔ ہاں، کوئی جاہل عالم کو ہانکتا رہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑے بزرگ علامہ تقی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے علاقے کے ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ولی ہیں، وہ ایک دارالعلوم کے صدر مدرس بھی تھے، پڑھاتے تھے۔ مدرس میں اور ایک مدرس تھے اور ایک عالم تھے، دونوں میں تکرار ہو گئی، بحث ہو گئی، حضرت تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے، اب آپ کہیں گے کلیگ، ان کے ساتھ پڑھانے والے ایک اور عالم دین تھے، دونوں میں کچھ معاملات انبن ہو گئے، تو یہ بات چلنے لگی، تو اب فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی والے آئے، 2 مولانا لوگوں کا فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی والے آئے۔ تو جب حضرت تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کا یہ معاملہ صلح کرا دیا جائے گا، یا جس کو کہتے ہیں سیٹ آؤٹ کر دیا جائے گا، تو انہوں نے پوچھا کون آ رہے ہیں؟ کہا کہ صدر صاحب ہیں اور سیکریٹری صاحب ہیں، یہ آ رہے ہیں۔ اسی دن انہوں نے لیٹر اٹھایا اور استعفیٰ لکھ کر کے دیا، کہا جہاں گنگا الٹی بہ رہی ہو، علماء جاہلوں کا فیصلہ کرنے کی بجائے جاہل اگر علماء کا فیصلہ کرنے لگیں تو اس جگہ رہنا ہی مناسب نہیں، اس کے بعد سے پھر وہ کبھی اس جگہ پر نہیں آئے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، جب دین کے معاملات جاہلوں کے ہاتھ میں جائیں تو انتظار کرو، قیامت بہت قریب آ چکی۔ اسی لیے میرے عزیزوں، ایک مشہور بات ہمارے سامنے آئی تھی، مسجد کی امامت کے لیے امام آتے رہتے، ممبئی میں تو یہ بہت چلتا ہے، ٹیسٹ دینے کے لیے آتے ہیں، پہلے جمعہ پڑھائیں گے، پھر مغرب عشاء پڑھائیں گے، دیکھیں گے ان کی قرات کیسی ہے، تقریر کیسی ہے، اور ٹیسٹ کون لے رہا ہوتا ہے؟ جاہل لوگ دے دیں۔ ایک امام صاحب مسجد کی امامت کے لیے آئے، اپلائی کیے، جمعہ پڑھایا انہوں نے، اس کے بعد بیٹھے کمیٹی والے لوگ ٹیسٹ لینے کے لیے کہ حضرت ہم تھوڑا بہت آپ سے پوچھیں گے، اس کے بعد امامت پہ رکھیں گے۔ کہا ٹھیک ہے پوچھئے۔ تو صدر صاحب نے پوچھا قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ مولانا آپ بتائیے۔ انہوں نے کہا سب سے بڑی نشانی تو آپ ہی ہیں۔ قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جاہل جو ہے علماء کا ٹیسٹ لینے لگ جائے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گئے۔ بہرحال بات طویل نہ ہو جائے، یہ دعا آیتیں یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ محکومی سے محفوظ رکھے، رزق ایسا دے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز کر کے رزق عطا کرے، لوگوں کی محتاجی سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اس کی دعا بھی کرتے رہو اور کوشش بھی کرتے رہو۔ اور پھر میں نے دوسری چیز کیا بتائی آپ کو، یہ سورہ عمران، آل عمران میں عمران کون ہے اور آل عمران کون ہے یہ بتایا۔ سیکنڈ نمبر پر میں نے کہا آیت مباہلہ، ایک آیت اس میں ہے عیسائیوں کا اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ ایک بار اس بات پر مباحثہ ہوا کہ کون حق پر ہے۔ عیسائی کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں اگر تم حق پر ہو نا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، آؤ میں اپنے بیٹے بیٹیاں لے کر آتا ہوں، میں اپنی عورتیں لے کر کے آؤں گا، میں خود بھی آؤں گا، تم اپنے بیٹے بیٹیاں لے آؤ، تم اپنی عورتیں لے آؤ اور تم خود بھی آؤ، اور بیٹھیں گے ایک میدان میں۔ یہی مباہلہ ہے، ایک مناظرہ ہے، ڈیبیٹ کرنا، یعنی میں ایک دلیل دوں گا آپ ایک دلیل دیں گے، مناظرہ ہے۔ اور ایک ہے مباہلہ، اس میں بات چیت نہیں ہے، اس میں بیٹھے رہیں گے میدان میں اور دونوں دعا کریں گے، دونوں دعا کریں گے کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس کا چہرہ کالا کر دے، یا کوئی نشانی، جیسے بہت سارے ہمارے بزرگوں نے مباہلے میں الگ الگ چیزیں اختیار کی ہیں۔ میں پہلے یہ حضور کا مباہلہ بتاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے کہا آ جاؤ تم بھی آؤ میدان میں، میں بھی آتا ہوں، اور ہم اپنے اپنے رب کو پکاریں گے، جس کا دین سچا ہوگا وہ حق اس کا ظاہر ہو جائے گا۔ عیسائی مان گئے، کہا کہ ٹھیک ہے۔ نجران ایک جگہ ہے، وہاں کے عیسائی تھے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور ساتھ میں کس کو لیا؟ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کو، امام حسن کو،
امام حسین کو اور حیدر کرار علی مرتضیٰ کو. یہ پنجتن پاک کا قافلہ نکلا ہے اور نجران کی طرف. میرے عزیزوں، ناموں میں اتنا اثر ہے کہ آج بھی ہم دعا کرتے ہیں لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ. میرے پاس 5 نام ایسے ہیں جن سے ہر بری چیز کو اور ہر گرمی کو میں دور کر دیتا ہوں. وہ 5 نام کیا ہیں؟ ایک مصطفیٰ، ایک مرتضیٰ، ایک حسن حسین اور ایک فاطمہ. یہ 5 ناموں میں یہ تاثیر ہے. یہ پنجتن پاک کا قافلہ نکلا نجران کی طرف اور حضور پہنچ گئے. اہل حق ہمیشہ پہنچتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان مباہلہ میں پہنچے. عیسائیوں کو آنا تھا مقابلے میں، اور جو سب سے بڑا عیسائی پادری تھا وہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا تھا، آنے تو دیکھتے ہیں. اور جب حضور پہنچ ہی گئے تو ان کو پہلی بات تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا یہ صحیح میں آ گئے. اور اس کے بعد دیوار پر چڑھ کر کے جھانکنے لگا کہ آئے ہیں تو دیکھ لوں. پہلے دور سے نبی پاک کے چہرے پاک کو دیکھا اور ساتھ میں وہ ایسا منظر تھا کہ سورج جگمگا رہا ہو اور ساتھ میں چاند بھی ہو اور ستارے بھی ہو.